آج ہم اسٹڈی کریں گے میگنیٹ کے بارے میں. میگنیٹ جسے کہ مقناطیس کہا جاتا ہے. تو اگر ہم بات کریں کہ میگنیٹ کیا ہوتا ہے تو جیسے یہاں پر ہم نے اپنے سامنے لکھا ہے کہ واٹ از میگنیٹ، اور ساتھ میں کچھ تصویریں موجود ہیں. آپ نے اس طرح کے جو میگنیٹ مقناطیس جو ہیں وہ اپنے آس پاس دیکھے ہوں گے. تو جو میگنیٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میگنیٹ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ دھات جو کہ چیزوں کو ٹچ کیے بغیر، مطلب ان کو چھوئے بغیر انہیں اپنی طرف کھینچ سکتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ میگنیٹ مقناطیس. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ مقناطیس کے پاس لوہے کی کوئی چیز لے کے جاتے ہیں تو کیا کرتا ہے، وہ فوراً سے ان چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو میگنیٹ کیا ہے؟ جیسے یہاں پر اگر ہم یوں ڈرا کریں کہ ادھر آس پاس اگر لوہے کے ذرے موجود ہوں تو یہ مقناطیس ان ذروں کو فوراً سے کیا کریں گے، اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیں گے. اور اگر ہم یہ بات کریں کہ میگنیٹ جو ہے وہ زیادہ تر کون سی دھات سے مل کے بنا ہوتا ہے یا کون سی دھات کا بنا ہوتا ہے، کون سے میٹل کا ہوتا ہے، تو یہ زیادہ تر ہوتا ہے آئرن اور نکل کا. آئرن جسے کہ لوہا بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جو میگنیٹ ہیں یعنی کہ یہ جو مقناطیس ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے مختلف شیپس کے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یہ مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. اور ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، یعنی کہ کوئی میگنیٹ، کوئی مقناطیس جو ہے وہ کتنا طاقتور ہے یہ مختلف ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو میگنیٹ ہے، اس کی جو شیپ ہے، اس کی جو خاص شکل ہے، اس طرح کے جو میگنیٹ ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے ہارس شو میگنیٹ. جیسے یہ والا ہم دیکھ رہے ہیں جو یو جیسے ہم لکھتے ہیں اس طرح کا جو ہوتا ہے. اور یہ جو میگنیٹ ہے جو بالکل سیدھا سا ہے، لمبا سا، اس طرح کے جو میگنیٹ ہیں ان کو کہا جاتا ہے بار میگنیٹ. کیونکہ یہ دیکھنے میں بالکل سیدھے سے ایک بار کی طرح سے ہیں، ایک سیدھی سی جس طرح ڈنڈی ہو اس طرح کے ہیں، اس لیے انہیں بار میگنیٹ کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہے جو یو شیپ ہے انہیں ہارس شو میگنیٹ کہا جاتا ہے. اب اگر ہم یہ بات کریں کہ what can a magnet do، یعنی کہ مقناطیس جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے، کیا کام کر سکتا ہے، اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہاں پر ایک تصویر لے آئے ہیں. اور اس تصویر میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو میگنیٹ ہے، جو مقناطیس ہے، وہ کچھ ذرے پڑے ہیں انہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اب اگر ہم ان ذروں کی بات کریں کہ یہ ذرے کیا ہیں، تو جیسے یہاں پر ہم نے اپنے سامنے لکھا آئرن اور فلور مکس کیا ہوا ہے، یعنی کہ لوہے کے ذرے ہیں اور آٹا موجود ہے. تو جو مقناطیس ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے اس کو تھوڑا دور رکھا ہے، لیکن جو لوہے کے ذرے ہیں وہ کھچنا شروع ہو گئے ہیں میگنیٹ کی طرف، مقناطیس کی طرف، اور وہ کھچ کے جو ہیں وہ میگنیٹ کے پاس آ گئے. تو میگنیٹ کیا کر رہا ہے، پل کرتا ہے، یعنی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو کہ آئرن اور سٹیل سے بنی ہوتی ہیں، یعنی لوہے سے اور سٹیل کو. اب یہ جو مٹیریلز ہیں جن کو میگنیٹ یعنی کہ مقناطیس اپنی طرف کھینچتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ہیں میگنیٹک مٹیریلز. جیسے یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں materials that are pulled by a magnet، یعنی کہ وہ چیزیں جنہیں میگنیٹ مقناطیس اپنی طرف کھینچ سکتا ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ہے میگنیٹک مٹیریل. جیسے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوہے کو تو مقناطیس نے اپنی طرف کھینچ لیا، یعنی کہ میگنیٹ نے اپنی طرف کھینچ لیا، لیکن جو فلور ہے، جو آٹا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہی موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آئرن پاؤڈر ہے وہ میگنیٹک مٹیریل ہے، لیکن جو آٹا ہے وہ میگنیٹک مٹیریل نہیں ہے. اب اگر ہم بات کریں میگنیٹک فیلڈ کی، تو میگنیٹک فیلڈ کیا ہوتی ہے، وہ ایریا جو جس میں میگنیٹ یا مقناطیس کی جو فورس ہے، طاقت ہے، اسے محسوس کیا جا سکے.
جیسے کہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک میگنیٹ ہے، اس کے آس پاس لوہے کے ذرے موجود ہیں۔ جہاں جہاں تک اس کی میگنیٹ کی فورس ہوتی ہے، میگنیٹ کی میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے، وہاں تک یہ لوہے کے ذروں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور یہاں پر تو کیونکہ ہم نے لوہے کے ذرے رکھے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن جو میگنیٹ ہے جس کے اگر ہم نے پاس اس طرح کے لوہے کے ذرے نہ رکھے ہوئے ہوں تو بھی اس کی وہ فیلڈ وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے لکھا کہ یہ کیا ہے، ایریا آف انویزیبل فورس، یعنی کہ وہ طاقت جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم اسے جو ہے وہ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ میگنیٹ کے آس پاس جو ہے وہ ایک خاص فورس ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جیسے یہاں پر لوہے کے ذرے موجود ہیں اور پھر ہم کیا کریں، میگنیٹ کو تھوڑا سا دور لے کے جائیں۔ تو جیسے جیسے اگر آپ میگنیٹ کو، مقناطیس کو تھوڑا دور لیتے جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ جو میگنیٹ کی یعنی کہ مقناطیس کی جو پاور ہے، جو طاقت ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی جتنے زور سے وہ چیزوں کو قریب سے کھینچ رہا تھا، جب دور لے کے جائیں گے تو وہ کیا ہوتی جائے گی، وہ کم ہوتی جائے گی۔ اس کے لیے ہم دوبارہ سے اس تصویر کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ میگنیٹ مقناطیس تھوڑا سا دور ہے تو یہ ذرے جو ہیں وہ اس کی طرف اٹریکٹ تو ہو رہے ہیں لیکن اتنی طاقت سے نہیں ہو رہے۔ لیکن یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم میگنیٹ کو، مقناطیس کو تھوڑا سا قریب لے کے آئے ہیں تو ذرے کیا ہوئے، فوراً سے اس کی طرف کو اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے، یعنی مقناطیس کی طرف کھنچنا شروع ہو گئے ہیں اور اب یہ مقناطیس کی طرف جا رہے ہیں، جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مکمل مقناطیس کے ساتھ چپک گئے ہیں۔ اور وہ کس وجہ سے ہوا، کیونکہ یہاں پر وہ ابھی اتنا قریب نہیں آیا، مقناطیس نے ان ذروں کو ٹچ نہیں کیا، ان کو نہیں چھوا، لیکن یہ ذرے کیا ہوتے ہیں، فوراً سے اڑ کے اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو فورس ہے، وہ طاقت ہے، وہ وہاں تک پہنچی ہے تو یہ ذرہ اس کے ساتھ آ کے چپکا ہے۔ تو اس کی جو یہ طاقت ہے اسے میگنیٹک فیلڈ کہا جاتا ہے، جیسے کہ ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو حصہ ہے، یہ ہم نے یہ والا جو حصہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ذرے زیادہ اکٹھے ہو کر اس کے ساتھ چپک گئے اور یہاں پر بھی ذرے جو ہیں وہ دور دور سے اس کے قریب آنا شروع ہو گئے ہیں، ذرے جو ہیں وہ اس کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر اس کی وہ فورس، وہ طاقت ہے جسے کہ ہم میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے لوہے کے ذرے میگنیٹ کی طرف یعنی کہ مقناطیس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو میگنیٹ ہے اس کے ہمیں دو پول نظر آ رہے ہیں، جس یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، ایک کے اوپر ہم نے ایس لکھا ہے اور ایک کے اوپر این لکھا ہے۔ جو این ہے وہ ظاہر کر رہا ہے نارتھ پول کو اور جو ایس ہے یہ ظاہر کر رہا ہے ساؤتھ پول کو، جسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو جو میگنیٹ ہوتا ہے یعنی کہ جو مقناطیس ہوتا ہے اس کے دو اینڈ ہوتے ہیں، اور یہ جو پولز ہیں یہ وہ پلیسز ہوتی ہیں جہاں پر میگنیٹزم، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ جو میگنیٹس پاور ہے یا جو میگنیٹ کی پاور ہے، میگنیٹ کی جو طاقت ہے وہ اسٹرونگسٹ ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آتے ہیں، جسے کہ ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو میگنیٹ ہے، جو مقناطیس ہے، اس کے جو پول ہیں ان پولز کے اوپر سب سے زیادہ ذرے چپکے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کا ساؤتھ پول اور یہاں پر یہ کیا ہے، یہ اس کا نارتھ پول، اور ان کے اوپر بہت زیادہ ذرے، لوہے کے ذرے ہمیں نظر آ رہے ہیں چپکے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہیں یہ پولز ہیں، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ پلیسز، وہ جگہ ہیں جہاں پر میگنیٹزم یعنی مقناطیسیت یا جو میگنیٹ کی پاور ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مقناطیس کی جو طاقت ہے وہ بہت ہی زیادہ اسٹرونگ ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو میگنیٹ ہے، مقناطیس ہے، جتنے بھی مقناطیس ہیں ان سارے کے سارے مقناطیس کے پاس ایک ساؤتھ پول ہوتا ہے اور ایک نارتھ پول ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا میگنیٹ کے بارے میں۔